اللہ فرماتے ہیں میں آزما کر دیکھوں گا. اگر ماسٹر کو امتحان لینے کا اختیار ہے کہ بچہ فیل ہے یا پاس، ڈاکٹروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، پروفیسروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. میں خدا بھی امتحان لوں گا، میں بھی آزماؤں گا، میں بھی جانچ کروں گا، میں بھی پڑتال کروں گا. آمنا کون سا زبان سے کہتا ہے، کون سا دل سے کہتا ہے؟ آمنا میں نے مان لیا. کس کی زبان کی نوک پہ کلمہ رکھا ہوا ہے اور کس کے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا؟ میں یہ آزما کر دیکھوں گا، میں یہ پتہ کروں گا کہ آمنا کہنے والے لوگوں کا حال کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبروں کو بھی چاٹا جا رہا ہے، ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبر پرستی بھی ہو رہی ہے، بت پرستی بھی ہو رہی ہے. ارے ہندو اگر بت کی پوجا کرے تو کافر ہے، اور مسلمان 100 قبروں کی مٹی چاٹے اب بھی مسلمان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ہم پھر سے آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاضی حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی شاندار بیان. دوستو بیان کو لائک کر لینا، اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا. تو یہ دوستو چلتے ہیں بیان کی طرف. فرمایا لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے، ہم اس کو کیسے دیں. آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں. ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے. آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے. قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے؟ فرمایا نہیں. آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے، آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے. کوٹھی والا تلاش کرے؟ فرمایا نہیں. کوئی اونچی ملازمت والا، اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے؟ فرمایا نہیں. زیادہ لکھا پڑھا دیکھیں؟ فرمایا نہیں نہیں. دھن دولت والا دیکھیں؟ نہیں. کاروبار والا تلاش کریں؟ فرمایا نہیں نہیں. لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کریں؟ فرمایا نہیں. دولت مندوں کی تلاش کریں؟ نہیں. پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا ہم کیا معلوم کریں، کیا دیکھیں، کیا سنبھالیں، کس چیز کی تلاش کریں. فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ. نعرہ تکبیر. فرمایا لوگوں اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو، میرے قرآن سے پوچھتے ہو، میرے نبی سے پوچھتے ہو، تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، ایک کیفیت بتاؤں گا. تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ. اگر لڑکی مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے. اے پروردگار عالم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے. فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، آجابتکم قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو. فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. الہ العالمین لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے.
شرک میں تو ڈوبا ہوا ہے مگر خوبصورت بڑا ہے۔ قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو، فرمایا شرک سے بچنا، سب سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا، اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی، اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا غرق کر دے گی۔ عادی ہو گئے فسق و فجور کی زندگی میں، اپنے آپ کو محو رکھنے کے عادی بن گئے، نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تعجب ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھائی آج یہاں کیا بات ہے کہ جی شادی ہوگی، کہ یہ تو جلسہ ہے؟ شادی میں تو کسی فلمی ایکٹریس کا ناچ گانا بجانا ہونا چاہیے، اور تمہارے یہاں کراچی میں تو فلمیں دکھانی شروع کر دی۔ ساری گندولت کی بات ہے اور کچھ نہیں۔ ہماری اگر بات آج نہیں سنتے تو وقت آئے گا کہ یاد کرو گے۔ بڑوں بڑوں کو ہم نے سیدھا ہوتے دیکھا ہے۔ جب مصیبت کا چکر پڑتا ہے، جب پریشانیوں کا ازدحام آدمی کے اوپر ہوتا ہے، ہوش نہیں آتا، پھر آدمی مسجد کا رخ کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب آرام پہنچتا ہے، کاروبار صحیح چلتا ہے تو کروٹ نہیں بدلتے، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں رہتی، خدا بند کریم کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اتنا لمبا پہاڑ شادی کا بنا دیا، غریب آدمی کے بس کی بات نہ رہی۔ قرآن کریم کہتا ہے بادشاہت موجود ہو، دولت موجود ہو، سارا کاروبار صحیح چلتا ہو، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب مصیبت آئے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، سجدے میں پڑھ کے روتا ہے، اے پروردگار، او میرے رب میرے حال پہ کرم فرما۔ جب مصیبت چل جاتی ہے پھر خرمستی کرتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی کا وقت آیا، آپ بالکل نادار ہیں، مفلس ہے، غریب ہے۔ ایک عورت نے آ کر آپ سے بات کی کہ آپ کی شادی کر دی جائے۔ قربان جاؤں، ارشاد فرمایا میری شادی ہوگی کیسے؟ گھر نہیں، در نہیں، زر نہیں، پر نہیں، میرے پاس تو ساز و سامان نہیں۔ وہ کہنے لگی ایسی عورت سے اگر نکاح ہو جائے جس کے پاس دولت بھی ہو، سب کچھ موجود ہو، ارشاد فرمایا میں کس طرح سے کروں؟ وہ مجھ سے بھی تو مطالبہ کرے گی۔ صاحب کہنے لگی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو مکے کے بڑے بڑے چودھریوں نے پیغام دیے تھے، نکاح کے لیے آئے تھے، بڑے بڑے لوگوں نے پیغام دیے، دولت مند آئے، چودھری آئے، مکے کے رئیس آئے، بڑے بڑے قریش آئے، لیکن خدیجہ کہنے لگی او لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے، میں نے ملازم رکھ کے دیکھ لیا، میں نے کاروبار کرا کے دیکھ لیا، خدا کی قسم میں چوبارے پہ کھڑی تھی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے میرا سامان لے کر، میری آنکھوں نے دیکھا بادل نے چھاؤں کر لی تھی، بادلوں نے چھاؤں کی، میری آنکھوں کے سامنے سورج کی تپش زیادہ تھی، حضور کے سر پہ آ کر بادلوں نے چھاؤں کی۔ اور لوگوں میں تو ان کے بادلوں کے چھاؤں میں آنا چاہتی ہوں، میں غریب بے شک ہے، وہ یتیم ہے، لاوارث ہے، ان کا کوئی نہیں، میں اپنے آپ کو ان کے قدموں پہ نثار کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ تیاری ہوئی، حضور نے فرمایا میں کیا تیاری کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں،
शहंशाह कायनात हो, अब्दुल्ला के बेटे हो, आमना के दुर्रे यतीम हो और पल्ले कुछ नहीं। अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा, सीरत की किताबों में मौजूद है, मुकदमा इब्न खुल्दून में, दिगर किताबों में अबू तालिब के ये अल्फाज हैं, ओ लोगों आज अगरचे मेरे भतीजे के पास धन दौलत नहीं, हुकूमत नहीं, तिजारत नहीं, लेकिन मेरा यकीन कहता है एक वक्त आएगा सारी दुनिया की दौलत कुर्बान कर दी जाएंगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ और हुजूर ने ये साबित कर दिया आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल है और सैयदा खदीजा की उम्र 45 साल है। तो अर्ज कर रहा था उम्र का तनासुब नहीं, नबी ने हर उस रस्म को तोड़ा, हर उस ज़ौम बातिल की तरदीद कर दी अमली तौर पर, जिसको दुनिया के लोग चला करते थे और बाजारों में दंतनाया करते थे। ये कोई मुनासबत है कि हुजूर की उम्र शरीफ 25 बरस है और खदीजा की उम्र 45 बरस है। उम्र वाले मसले को खत्म कर दिया गया। हज़रत खदीजा और फिर कमाल ये कि अल्लाह पाक ने उस ही माई के पेट से औलाद दी जिसकी उम्र हुजूर से दुगनी थी। आज तो अगर थोड़ी सी उम्र ज्यादा हो जाए लड़की की, फिर तो लोग फित्ता लेकर के आते हैं कि मियां नाप के देखो पहले कितनी बड़ी है। कौन ज़ुल्म करता है, कौन गुमान करता है। पिछले साल मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा कारी साहब एक दुआ कर दे। मैंने कहा कि पहले तो लड़की का रिश्ता मांगने के लिए काफी लोग आते थे, हमें होश न आया, अब उम्र कुछ ज्यादा हो गई, अब कोई मांगता ही नहीं। मैंने कहा दरिया चनाब में धक्का दे दो, अब लेगा कोई नहीं। पता चला शराफत बड़ी चीज है, तहारत बड़ी चीज है। ये उम्र का भी मसला जो है ये देखने आजकल अगर तो देखना पड़ता है, लेकिन इसकी मुनासबत कोई नहीं। अगर लड़की की उम्र ज्यादा हो तो हुजूर के अमल ने पहले यूं तरदीद कर दी और फिर ऐसा वक्त भी आया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 42 बरस है और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 6 बरस है। हुजूर के अमल ने इस बात को भी तोड़ दिया कि अगर लड़के की ज्यादा उम्र हो जाए तो कोई बात नहीं, सुन्नत के खिलाफ नहीं है, शरीयत के खिलाफ नहीं है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक उस वक्त 9 बरस है जब रुखसती हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ में हयात और जिंदगी में सैयदा आयशा सिद्दीका ने 18 बरस गुजारे। तो मैं अर्ज कर रहा था सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब इंतकाल हो गया तो बच्चियों का तमाम देखभाल, निगरानी और सारा एहतमाम हुजूर के गले में आ गया। आप बड़े परेशान हुए, गर्जे कि आपने अपने अमल से ये सारे के सारे जिंदगी की जितनी रसूमात थी उन सल्लम के बारे में कुरान करीम ने सराहत के साथ फरमा दिया, ववजदका इलन फागना। और मेरे नबी, हमने खदीजा के माल के साथ आपको बेनियाज और मुस्तगनी बनाया। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्के की ताजरा थी, मक्के की रईसा थी, मक्के की बहुत बड़ी दौलतमंद थी, लेकिन घर में हुजूर के आकर फिर ये हाथ नहीं रखा ये दौलत मेरी है, ये माल मेरा है, हुजूर के सुपुर्द कर दिया। और मेरे आका मेरी जान भी, मेरा दिल भी, मेरा ईमान भी, मेरा माल भी, सारे का सारा आपके हवाले। सीरत की किताबों में मौजूद है, हुजूर ने फरमाया खदीजा औरत जात है, मेरे हवाले माल करेगी, कल को खत्म हो जाएगा, पछताएगी। अर्ज करने लगी मेरे आका आप चाहे एक दिन में खत्म कर दे, मैं ऊख ना करूंगी। चुनाचे दूसरे ही दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज चंद दिनों में जितनी खदीजा की दौलत थी सारी मक्के के गरीबों में तकसीम फरमा दी। सैयदा खदीजा के अमल ने इस बात की भी तरदीद कर दी कि जब तुम
شادی ہو کر کے آ گئی ہو تو تم بھی اور تمہارا مال بھی سب اس کے سپرد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 شادیاں فرمائی اور 4 بیٹیوں کی شادیاں فرمائی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دی۔ دونوں کے دونوں میاں بیوی ایک جگہ بیٹھے تھے، حضور تشریف لے آئے، فرمانے لگے رب اکبر کی قسم میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے ساتھ لگ کر حبشے کی ہجرت فرمائی، پھر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی۔ اس لیے قرآن کریم نے فرما دیا یا ایھا الناس، اے لوگوں، او انسانوں، او آدمیوں، او مردوں، اے عورتوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے۔ کس معاملے میں ڈرے، کن حالات میں ڈرے، کیا کرتے ہوئے ڈرے؟ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگوں، ڈرو اس پروردگار سے، تمہیں ایک آدمی سے اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا سے تمہیں پیدا فرمایا پروردگار عالم نے۔ اس لیے قرآن کریم کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے یوں ڈرانے سے، کس لیے ڈرا رہے ہیں؟ خداوند عالم فرماتے ہیں اگر تو امیر آدمی ہے، لڑکی غریبوں کی ہے تو مجھ سے ڈر جا۔ یہ عیب نہ بنا کہ لڑکی غریب کی ہے میں امیر ہوں، کیوں؟ میں وہ بے نیاز ہوں، شام کو سوئے لکھا پتی، صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا محتاج۔ میں ایسا بھی کر دیتا ہوں، شام کو سوئے بادشاہ، صبح کو اٹھے تو جیل کی کوٹڑی میں پڑا۔ میں ایسا بھی کر دیتا ہوں کہ کروڑوں کا مالک ہے، اگر موت آ گئی تو کفن چندے کا پڑ رہا۔ فرمایا لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے، ہم اس کو کیسے دیں۔ آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے، فرمایا نہیں۔ آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے، آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے۔ کوٹھی والا تلاش کرے، فرمایا نہیں۔ کوئی اونچی ملازمت والا، اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے، فرمایا نہیں۔ زیادہ لکھا پڑھا دیکھیں، فرمایا نہیں۔ دھن دولت والا دیکھیں، نہیں۔ کاروبار والا تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ دولت مندوں کی تلاش کریں، نہیں۔ پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا ہم کیا معلوم کریں، کیا دیکھیں، کیا سنبھالیں، کس چیز کی تلاش کریں۔ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ نعرہ تکبیر۔ فرمایا لوگوں اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو، میرے قرآن سے پوچھتے ہو، میرے نبی سے پوچھتے ہو تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، ایک کیفیت بتاؤں گا۔ تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ اگر لڑکی مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، شرک کرتی ہے، الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے،
اے پروردگار عالم، شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے۔ فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، آجابتکم، قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو۔ فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ الہ العالمین، لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے، لڑکا شرک میں تو ڈوبا ہوا ہے مگر خوبصورت بڑا ہے۔ قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو، فرمایا شرک سے بچنا، سب سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا، اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی، اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا غرق کر دے گی۔ حافظ جمال صاحب بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پانی پت میں مزار ہے، میں اب ہندوستان گیا تھا تو اب بھی حاضری دینے گیا تھا۔ ہم اولیاء کرام کو بڑا مانتے ہیں، میں بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گیا اور رات وہیں ٹھہرا۔ مولانا علی پانی پتی کی قبر بھی وہی اور بولی شاہ قلندر کا مزار بھی وہی۔ تو لکھا ہے کہ جس وقت بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو بڑے روئے، بہت روتے تھے۔ تو ایک بزرگ آئے جنہوں نے ان کے والد کو مبارکباد دی کہ بچے کی مبارک ہو۔ انہوں نے کہا حضرت مبارک تو آپ دے رہے ہیں مگر بچہ جس دن سے پیدا ہوا اتنا رو رہا ہے کہ ناک میں دم کر دیا۔ فرمایا میرے پاس تو لاؤ ذرا، لے آئے۔ اللہ والے نے ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اور ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، بچہ خاموش ہو گیا۔ واپس جانے لگے۔ شاہ فخر الدین رحمہ اللہ اولیاء کرام میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے ہیں۔ شاہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے داماد ہیں، جو لڑکی یہاں رہتے رہتے فوت ہو گئی تھی۔ تو شاہ فخر الدین نے کہا حضرت بتاؤ، فرمایا تمہیں معلوم نہیں بولی شاہ قلندر کی والدہ اماں قرآن کریم کی حافظ ہے، اور قرآن سے اتنا عشق ہے، اتنا لگاؤ ہے، اتنا سوز و گداز ہے، اتنی محبت ہے کہ ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی تھی۔ بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن روزانہ کا پڑھتی تھی۔ تو بچے کی روح کا اور قرآن مجید کا اتنا گہرا تعلق ہو گیا۔ اب چونکہ اماں زچگی میں آ گئی، چھلے میں پڑ گئی، اس لیے قرآن نہیں پڑھتی۔ ارے آدھی کی عادت ٹوٹی، ناشی کا نشہ ٹوٹا، روئے نہ تو کیا کرے۔ میں نے اس بچے کے کان میں ایک آیت اس میں پڑھی، ایک آیت اس طرف پڑھی، بچے کی روح کی غذا مل گئی، خاموش ہو گئے۔ بات یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے معاملات قرآن کریم کا اعلان ہے، عقیدہ دیکھو، نظریات معلوم کرو۔ اگر غلط عقیدہ گھر میں آ گیا تو بات بگڑے گی، وہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی لے بیٹھے گی۔ اور علماء کرام نے لکھا، تجربے سے بھی یہ ثابت ہوا کہ عورت کی جو گود ہے، عورت کی جو گود ہے، یہ پرائمری سکول بھی ہے، یہ مڈل سکول بھی ہے، یہ میٹرک سکول بھی ہے، یہ کالج بھی ہے، یہ وہ یونیورسٹی ہے جس سے نبی بے نیاز نہیں، ولی بے نیاز نہیں، قطب اور ابدال بے نیاز نہیں۔ اس کالج میں ہر بچہ پڑھتا ہے، ماں کی گود میں لازمی پلتا ہے۔ اور لوگوں اس کالج کو سنبھالو، اس پرائمری سکول کے استاد کو سنبھالو، اس کالج کے پروفیسر کو سنبھالو، اور وہ ہے بچے کی اماں۔ ہمارے یہاں بالخصوص عورتوں کی تعلیم کا، دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کرتے۔ بچپن میں چھوٹی چھوٹی بچیاں مسجد میں وقت بے وقت گئیں اور قرآن کریم پہ انگلی پھیر لی، مٹھائی تقسیم ہو گئی کہ آج پروین کا قرآن ختم ہو گیا، نہ اسے عقیدے کا پتہ،
نہ اسے نظریے کا پتہ، نہ اسے یہ معلوم کہ میں مسلمان ہوں اور مجھ پہ کن چیزوں کا فرض منصبی جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ لعلہم یتذکرون، میرا کام ہے تمہیں قرآن کی آیتیں کھول کھول کے سمجھا دینا، اب عقل پکڑو یا مت مار لو وہ تمہاری مرضی۔ تو فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، او لوگوں غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، یوں نہ کہو میرا لڑکا خوبصورت نہیں، ہماری لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بہت ممکن ہے شام کو سوئے حسن والی صبح کو اٹھے تو آنکھوں سے جواب مل جائے۔ اس لیے کالے گورے کی بات کو لانا یہ بھی خدا کی خود پہ اعتراض ہے، اور مالدار غیر مالدار کی بات کرنا یہ بھی خدا بند عالم کے اعتراض ہے، ذات پہ اعتراض ہوگا۔ فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ایک آدم کی اولاد، ایک حوا کی اولاد، کسی کو کسی طرح کا فخر کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کسی طرح کا غرور کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کسی پر فوقیت جتانے کی اجازت نہیں۔ ہاں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تقوی، پرہیزگاری، اللہ اللہ کرنا، اللہ کی حضور میں زیادہ سجدے کرنا، یہ ایک عظمت ایسی ہے جو آدمی کو اونچا کر دیتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے مکہ معظمہ میں اللہ پاک مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے بیت اللہ شریف کی، آمین بھی نہ کہیو، عقیدے میں آمین بھی مہنگی ہو گئی ماشاءاللہ، اور ساری چیزیں تو مہنگی ٹھیک ہے، تمہارے یہاں آمین بھی مہنگی ہو گئی، کیا کہنے تمہاری سبیتوں کے۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ایک باندی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور وہ کہنے لگا میں اس کو 20 اشرفیوں میں بیچتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے بغداد کے رہنے والے، انہوں نے آپ کی اتنی کم قیمت کیوں بتا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اس میں عیب ہے۔ کیا عیب ہے؟ اس نے کہا بھی یہ ہے کہ ساری رات نماز پڑھتی ہے اور سارا دن روزہ رکھتی ہے، اس میں یہ نقص ہے۔ اللہ والے نے خرید لی، اس نے کہا چلو میری ساتھ نماز پڑھ کے دیں گے، ایک کے بجائے 2 اللہ اللہ کیا کریں گے۔ چنانچہ عشاء کی نماز کے بعد اس باندی کی پوچھا کہ اے میرے مالک کام ہے میرے متعلق؟ کہا کوئی نہیں، لکھ دو ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد مصلے پہ کھڑی ہوئی تھی، صبح کی آزاد ہو گئی، قرآن پڑھتی رہی ساری عمر، اور جب دن آیا تو کہنے لگی اللہ والے تم بغداد میں رہتے ہو، کچھ قرآن سنو۔ انہوں نے 2 آیتیں پڑھی، ہوش ہو گئی، منہ پہ پانی کے چھینٹے پڑے، پھر ہوش آیا، پھر قرآن کی 2 آیتیں پڑھی، سورت حدیث پوری نہ پڑھ سکے تھے، ایک ہماری اور جان دے۔ کیسا ذوق تھا، کس قسم کی محبت تھی اللہ پاک جانوں سے، اور کیا ایمان تھا کہ قرآن کریم کی شہید ہوگی، کوئی تلوار شہید ہوگا، کوئی لوہا شہید بنے گا، کوئی پتھر کھا کے مرے گا، ڈوب کے مرے گا، کوئی آگ میں جل کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، یہ اللہ والی خدا کا قرآن سن کے مرے گا۔ آج ہمیں یہ بات کہاں نصیب ہے؟ حضور اکرم کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نکاح کی سنتوں کی تعلیم دی، ہمارے یہاں تو اتنا بکھیڑا بنا دیا کہ اب سنتوں تاریخوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ حالانکہ خدا بند عالم روزہ اپنی قدرت کے تماشے دکھاتے، ابھی ہفتہ نہیں ہوا ایک بس فیصلہ آباد سے بارات لے کر کے چلی اور ایک بس لاہور سے بارات لے کر کے چلی، شیخ پورے کے قریب تصادم ہوا، 9 آدمی ایک طرف سے، 7 آدمی ایک طرف سے، 13 آدمی موقع پہ مر گئے، دلہا بھی، دلہے باپ بھی، ماں بھی، بھائی بھی، سارا خاندان ختم ہو گیا۔ کیا پروگرام لے کر کے چلے ہوں گے، کیا ارادے لے کر کے چلے ہوں گے کہ یہ خوشی منائیں گے؟
लाहौर के जिस मोहल्ले में दुल्हन आना था, हम उस मोहल्ले में ठहरे हुए थे। सजा रखा है, यहाँ मसहरी बिछाई है, यहाँ सामान रखेंगे, यहाँ फ्रिज रखा जाएगा, यहाँ पंखे रखे जाएंगे, यहाँ पर तमाम मेहमान ठहरेंगे। खुद कसम इंतजार है सामान का। और कुछ देर के बाद 7 आदमियों के छीछड़ों और गोठड़ियों की गठड़ियां बन के आए। इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह के कहर और गजब से डरना चाहिए, डरते नहीं। हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट ने अपनी बच्ची की शादी का प्रोग्राम बनाया, तो बारात भी बहुत बड़ी आनी, बड़े गाजे हो रहे थे और बड़ा ठेठर तमाशा खाना पकाना। अचानक टेलीफोन कि शोरकोट के पास टक्कर हो गई, सारी कार खत्म हो गई, जिसमें लड़का था वो भी खत्म हो गया। हाथों की लकीर देखकर लोग तकदीर बताते हैं। सारी उम्र कुरान पढ़ने के बाद अपनी तकदीर का पता नहीं। मैं कहता हूँ कि नबी को अपनी तकदीर का इल्म नहीं कि सुबह क्या होगा, रसूल को इल्म नहीं, वक्त को इल्म नहीं। और ये फुटपाथ पे बैठकर लोगों के हाथों की लकीर देखकर तकदीर बताते हैं, सब पर यकीन किया जाता है। हम हैं मुसलमान। एक मरतबा लाहौर में फुटपाथ पे बैठा हुआ आदमी लोगों के हाथों की लकीर देख रहा था और तकदीर बतला रहा था। बड़े लोग खड़े थे, अच्छे खासे इतने बड़े लोग। किसी को कहता था तुझे बड़ी ऊंची मुलाजमत मिले, बहुत ऊंची पोस्ट पे तू जाएगा। बस बाबूजी अकड़े जाते थे, क्या करना, बस क्यों जी गवर्नर से कम तो नहीं होगा ना। लोग पैसे भी दे रहे थे और तकदीर लिख रहे थे। हम मजमे में खड़े थे, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यार आओ जरा हम भी देखें तकदीर बताने वाला तू ऐसा है। और मजमे में से आगे को निकलकर मैंने भी आगे हाथ कर दिया, लगा साईं जी जरा देखो मेरी तकदीर शादी है कि नहीं। और बदबख्त अच्छी तरह देखी भी नहीं। मेरा हाथ झटक करके कहने लगा नहीं तेरी शादी नहीं होती। तो मैं कहा खोते तेरे बाप के 8 बच्चे खेल रहे हैं, तुझे कैसे मालूम हो गया कि शादी नहीं होनी। अलबत्ता अगर तू दूसरी शादी के बारे में कहता है तो बात और है। उसका खेल खत्म हो गया। गलत चीज, गलत अकीद की तरफ बहुत जल्दी लोग भाग जाते हैं। सही बात की तरफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों 23 बरस कुरान सुनाया, फरमान बताया, सहाबा किराम का लश्कर तैयार किया, उनकी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया। अरे डूब के जाओ मुसलमान कहलाते हुए आज न नबी की सूरत है, न नबी की सीरत है, न नबी की सुन्नत है, न नबी का तरीका है। अरे आज तक किसी औरत ने हमसे ये नहीं पूछा कि हमें फातिमातुल ज़हरा का लिबास तो बताओ। आज तक किसी माई ने हमसे ये नहीं पूछा खदीजा का लिबास बताओ। कोई माँ बहन आज तक ये पूछ नहीं रही ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लिबास बताओ, उम्मे हबीबा का लिबास बताओ, उम्मे सलमा का लिबास बताओ, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब का लिबास बताओ। कौन पूछे, करना हो तो पूछे। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। शादियां हुजूर से पूछ के करते हैं। खुदा की कसम वो शादियां कितनी मुतबर्रक होंगी, कितनी बरकत वाली होंगी, जिनमें हुजूर निकाह पढ़ाने के लिए तशरीफ लाते थे। सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, गरीब है, नादार है, शक्ल का भी ऐसा ही है, छोटे से कद का सहाबी है मगर हुजूर का दीवाना। दरियाए करम जोश में आया, फरमाया जुलैबी तुमने शादी की कि नहीं। अर्ज किए या रसूलल्लाह मेरी शादी कौन करे, गरीब हूँ, नादार हूँ, मुफलिस हूँ। फरमाया जा फला सहाबी के पास चला जा, उसके पास लड़की है, मेरी तरफ से जाके पैगाम दे दे। इसने पैगाम दिया, मंजूर हो गया, बड़ा खुशी खुशी आया, आके कहने लगा काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा काम बन गया, मेरा घर बस
بسے گا، میری چوک بسے گی، میرا گھر آباد ہوگا، مگر میرے پلے کچھ نہیں۔ فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے لوگ جن کی امداد شادی میں حضور فرمائے اور ضامن بن رہے۔ عثمان غنی کی خدمت میں گئے رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے، 300 درہم قرض دے دے، حضور نے مانگا ہے، حضور ضامن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 300 لے کر کے بازار گیا، کچھ کپڑا خریدا، کچھ برتن لیے، کچھ ساز و سامان بنایا، جھوپڑی کی تیاری کی۔ اتنی دیر میں مدینے میں اعلان ہو گیا، انفروا فی سبیل اللہ، اور مسلمانوں آؤ میدان میں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، تیار ہو جاؤ لڑائی کے لیے۔ کیسے ذہن بنا دیے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی کے فرمان پہ مار کھائی جائے بڑی لذت آتی ہے۔ صحابی حضور کی خدمت میں نہیں جاتا اور میرے آقا جہاد میں جاؤں یا شادی کروں، آپ مجھے حکم دیں جو فرماؤ گے کروں گا۔ حضور کی خدمت میں نہیں جاتا، شادی کا پروگرام خود بخود ملتوی کر دیتا ہے۔ اسلام کی عظمت بڑی شے ہے، شادی کے مقابلے میں کوئی شے نہیں۔ زیور واپس کر دیے، کپڑا واپس کر دیا، برتن واپس کر دیے، گھوڑا تلوار لی، میدان جہاد میں سب سے آگے جا کے ٹکرا گیا اور زخم کھا کر شہید ہو رہا ہے۔ حضور میدان جہاد میں تشریف لائے، فرمایا میرا دیوانہ شادی میں مصروف ہوگا۔ کسی نے جواب دیا نہیں، فجرحت جرحا شدیدا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، وہ پیچھے نہیں، وہ تو 80 کے قریب زخم کھائے ہوئے نڈھال پڑا ہے، تلواروں تیروں کے 80 کے قریب زخم آئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا اٹھا کر کے جلدی میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ اٹھا کے لائے، رحمت والی گود میں سر رکھ دیا۔ اور لوگوں، کوئی اسپتال میں دم توڑے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ خدا کی قسم یہ صحابی کتنا خوش نصیب ہے، رحمت للعالمین کی رحمت والی گود میں دم توڑ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں پیشانی پہ بوسہ دے کر کے فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے۔ حضور کی گود میں دم توڑ رہا ہے، کیا خوش نصیب ہے، دیدار کرتا ہوا جا رہا ہے رحمت دو عالم کا، گود حضور کی، دیدار حضور کا، ہاتھ حضور کا، پیشانی حضور چوم رہی ہے۔ ارے لاکھوں مرنے قربان کر دوں اس صحابی کے ایک شہادت کے۔ اور پھر توجہ کرنا، ایک بات بتاؤں، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ صحابی کا جب دم ٹوٹنے لگا، جب آخری وقت آیا، حضور کی گود میں سے اچھل کر تڑپ کر اپنا رخسار حضور کے قدموں پہ رکھ دیا، حضور کے قدموں میں دم دی۔ مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا گیا شہید ہو گیا صحابی، آؤ نماز جنازہ تیار ہے۔ چاروں طرف سے لوگ آئے، سارا مدینہ ٹوٹ کے آیا۔ جب جنازہ لے کے چلنے لگے، ابو ہریرہ نے دیکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک بچا بچا کر کے رکھ رہے ہیں، جیسا کہ کانٹوں سے بچایا جاتا ہو، روڑوں سے بچایا جاتا ہو۔ ابو ہریرہ نے پوچھا میرے آقا اینٹ نہیں، روڑا نہیں، پتھر نہیں، آپ کس چیز سے قدم مبارک بچا رہے ہیں؟ فرمایا اس صحابی نے شادی والی عمر بھر کی تمنا، عمر بھر کی حسرت کو، عمر بھر کے ارمان کو، عمر بھر کی
جانوروں کو حضور کے لائے ہوئے اسلام کی عظمت پہ قربان کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں انی ارا مالا ترا، میں تمہیں کیا بتاؤں، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 4000 فرشتہ آیا ہوا ہے۔ سنت کی اتباع بہت بڑی چیز ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے صاف صاف بتا دیا کہ یہ طریقہ کار ہے، اس سے زیادہ اور کوئی حقیقت نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا وقت آیا، یہی رجب کا مہینہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم کو بلایا، فرمایا تمہیں پتا ہونا چاہیے فاطمہ الزہرا سیانی ہو گئی ہے، میں نے نکاح کرنا ہے، مشورہ دو کس سے کروں۔ سبحان اللہ، نبی کے وہ مشیر بھی کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور اپنی بیٹی کے بارے میں بھی صدیق اور فاروق سے صلاح فرما رہے ہیں، مشورہ لے رہے ہیں۔ دونوں کے دونوں نے صاف فرمایا کہ علی سے بہتر کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ وہ آپس میں اتنی محبت رکھتے تھے کہ ایک دوسرے کی شادی کے بارے میں حضور کو مشورہ دے رہے ہیں۔ فرمایا بہت اچھا، علی مرتضیٰ کو بلاؤ۔ بلا کے فرمایا کہ یہ میرا بھی ارادہ ہو گیا، اور ان دونوں حضرات نے مشورہ دیا کہ خاتون جنت کا نکاح تیری ساتھ کیا جائے، کچھ ہے پلے حق مہر دینے کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ میں تو سپاہی آدمی ہوں، میرے پلے کیا ہے، یہ تلوار ہے اور یہ میری زرہ ہے جسے پہن کر میں جنگ کرتا ہوں، اور میرے پلے دھن دولت کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ زرہ جو ہے اسی کو بیچ کر پیسے بنا لا۔ حضرت علی اٹھے، بیچنے کے لیے بازار جا رہے ہیں، راستے میں عثمان غنی ملے، فرمایا علی کہاں چلے؟ کہا میری آج شادی ہے، نکاح ہے، یہ زرہ بیچنے چلا ہوں، میں اپنی حق مہر دوں گا۔ فرمایا آجا سودا کریں گے۔ عثمان نے، علی مرتضیٰ نے سودا کیا، 400 درہم میں سودا ہو گیا۔ جب اٹھ کے چلنے لگے حضرت عثمان نے زرہ بھی پیسے بھی حضرت علی کو واپس کر دیے اور فرمایا کہ خاتون جنت کی شادی ہو، خرچ عثمان کا ہو، میں بڑا راضی ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیسے لے کر حضرت علی حضور کی جب خدمت میں گئے تو فرمایا زرہ بھی لے آئے، پیسے بھی لے آئے؟ کہ ہاں۔ عثمان نے سب کچھ دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ساختہ ہاتھ اٹھ گئے، فرمایا عثمان تجھ پر خدا رحم کرے، تو نے ساری عمر میرا ہاتھ بٹایا۔ تو حضرت عثمان غنی سے حضور بڑے راضی تھے۔ ایک چکی خریدی گئی، ایک مشکیزہ خریدا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ نکاح فرمایا اور رخصت کر دیا، اور خود حضور سر پہ ہاتھ پھیر کر رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور برکت کی دعا کر کے واپس آ گئے۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ شادیوں کو لمبی چوڑے پکھنڈ اور یہ جو بنانا ہے وہ ہم نے بنائے، یہ سارے کا سارا رسموں کا کنواں ہم نے کھودا ہے۔ مہینوں پہلے انتظامات، مہینے پہلے بعد کو انتظامات، پھر لینا دینا۔ آج کل ویسے بھی چیزیں نہیں ملتی، مار سر میں درد ہو جاتا ہے کہ چینی کیسے پیدا کرے، گھی کیسے پیدا کرے، کہاں سے لائے اور کیا کیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں سادگی پہ آ جاؤ، نبی کی سنت پہ آ جاؤ، نبی کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ آ جاؤ، سارے مسئلے چٹکیوں میں حل ہو جائیں۔ آج امتی کو بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں، درود پاک کی تسبیح نہیں کرتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، دل میں چاہت نہیں کرتا، حسرتیں نہیں رکھتا۔ آدم علیہ السلام کا آخری وقت ہے، حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اپنے بیٹے کو اور بلا کے فرمایا بیٹا جب بھی کوئی ضرورت پڑے، کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، اللہ سے مانگنا، ہر معاملے میں اللہ کو پکارنا۔ اللہ یہ حاجت روا ہے، اللہ یہ مشکل کشا ہے، سب کی بگڑی بنانے والا وہ ہے کہ اچھا ابا جی۔ اور فرمایا دعا کے اخیر میں اول میں ایک ایک دفعہ درود شریف پڑھنا۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ شیس علیہ السلام نے پوچھ لیا ابا جان دعا مانگنا، تو سمجھ میں آ گیا یہ کون ہے جن کی ذات پہ آپ درود شریف پڑھنے کے لیے فرما رہے ہیں۔
فرمایا میرے بیٹے سیس، میں جنت میں رہ کے آیا، جنت میں وقت گزار کے آیا، جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں کے مکان ہے، ہر مکان کی دروازے پہ، ہر سونے کی اینٹ پہ، ہر نہر کی پل پہ، ہر درخت کی پتے پتے پہ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا حق مہر دینے کے لیے کیا چیز ہے؟ نے کہا جی میرے پلے کچھ نہیں۔ فرمایا یہ زرہ جو ہے، زنجیروں کی کڑیاں جوڑ جوڑ کر ایک کرتا بنایا جاتا تھا، وہ پہن کر پہلے زمانے میں جنگ کرتے تھے، تلوار اثر نہ کرے، تیر اثر نہ کرے۔ فرمایا اے علی یہ زرہ تو تیرے پاس ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ تو ہے، کہ یہی بیچا۔ بازار میں گیا، آگے ایسا کاروباری ملا، ایسا وپاری ملا، ایسا آڑتی ملا، ایسا دکاندار ملا، جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا ہے علی بازار میں کیسے خوش خوش پھر رہے ہو کہ آج میری شادی ہے خاتون جنت سے اور یہ زرہ بیچنے آیا ہوں، آؤ سودا کریں گے۔ حضرت عثمان نے سودا کر لیا، 480 درہم میں سودا ہو گیا۔ جب حضرت علی اٹھ کے جانے لگے پیسے بھی دے دیے اور زرہ بھی واپس دے دی، اور یوں فرمایا علی نبی کی بیٹی کا سارا خرچہ عثمان دے گا، اللہ اکبر، سارا خرچہ میں ادا کروں گا، اور جو بھی خرچہ ہوگا میرے ذمے آیا۔ آج تو کسی کی شادی پہ 2 روپے پھینک آئے قیامت تک یاد رکھتا ہے، 5 روپے اگر دے آئے نوندرا یاد رکھتا ہے۔ تمہیں آج تک پتا نہیں شادی کا سارا خرچہ حضرت عثمان نے دیا۔ یوں ہی تو نہیں غنی کا لقب دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر حضرت علی نے جو لا کر پیسے رکھے ہیں ڈھیر لا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ زرہ بھی لے آیا اور اتنے سارے پیسے بھی لے آیا؟ حضرت علی نے عرض کیا جی ایسا تاجر ملا، ایسا دکاندار ملا، ایسا آڑتی ملا، ایسا کاروباری ملا، اعلان کر دیا خاتون جنت کی شادی ہو خرچہ میرا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ عثمان وہ ہے، کتنا بڑا سخی ہے عثمان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ ترکی تکلیف بھی برداشت نہیں کی کہ سواری پر عورت بیٹھی ہو اور گھبراتی ہو اور کوئی ڈرائیور تیز چلاتا ہو۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری بیوی گھبراتی ہے، آہستہ چلاؤ۔ اگر ہم بھی موٹر سائیکل پر ہو، ہماری بیوی ہمارے ساتھ ہو، 4 ویلر پر ہو، ہماری بیوی ہمارے ساتھ ہو اور ہم دھنا دھن گاڑی بھگاتے اور بیوی کہتی ہے آہستہ ہو جاؤ، آہستہ ہو جاؤ، آہستہ ہو جاؤ، انشاءاللہ اس وقت بھی نبی کی سنت زندہ ہو جائے گی۔ اس لیے میرے پیارو ہمیں چاہیے کہ ہم جو شوہر ہیں وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بیوی شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے دلہوں کے نکاح کو قبول فرماوے۔ میرے لیے یہ ذہن میں بار بار بات آ رہی تھی کہ کہوں کہ بیوی کا بھی ایک حق ہوتا ہے، شوہر کا بھی ایک حق ہوتا ہے۔ ہماری پیاری بیٹیاں اپنے شوہر کا حق ادا کرے، ہمارے پیارے بچے اپنی دلہنوں کا حق ادا کرے۔ اور آج آپ کی زندگی کی ابتدا ہوگی، یہ ایک نئی ابتدا ہوگی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیے سمجھو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ آج آپ کا ایمان مکمل ہوا ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات کہ نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کی قسم نکاح اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ سب سے پہلے دنیا میں اگر کوئی عبادت کا وجود ہوا ہے تو وہ شادی اور نکاح کی عبادت ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں اگر کوئی عبادت آئی بولو وہ کیا ہے؟ شادی ہے، وہ نکاح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے جنت میں۔ اس وقت جنت میں کوئی نماز پڑھنے کو نہیں کہہ رہا، کوئی روزہ رکھنے کو نہیں کہہ رہا، کوئی حج کرنے کو نہیں کہہ رہا۔ سب سے
پہلا نکاح جو ہو رہا ہے دنیا میں وہ حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ. اور آپ ذرا توجہ کے ساتھ سننا, اللہ نے حضرت آدم کو زوج یعنی شوہر کہا, ہسبند کہا, اور حضرت حوا کو زوجہ یعنی بیوی کہا. اللہ نے پہلے پارے میں فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے آدم جنت میں جاؤ, اور آپ کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ ہوا. تو پورا مجمع یاد رکھے, دنیا میں سب سے پہلی عبادت کون سی آئی؟ نکاح. بولو نا کون سی آئی؟ نکاح, شادی. اور سب سے آخری عبادت کون سی ہوگی دنیا میں؟ سب سے آخری عبادت بولو انشاءاللہ. اچھا ایک بات اور بھی بتاؤ, ماشاءاللہ دلہوں کے پاس سے مہر لیا جاتا ہے اور مہر دینا بھی چاہیے. آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح جنت میں ہو رہا, حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جب نکاح مکمل ہو گئے, اب حضرت آدم چاہتے تھے کہ حضرت حوا کے قریب جائے. بھئی نکاح ہو گئے, ہر میاں چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کے قریب جائے. حضرت آدم بھی چاہتے تھے اپنی بیوی کے قریب جائے. اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے آدم, او میرے آدم قریب مت ہونا, حوا کے قریب مت ہونا, نکاح ہو گئے قریب مت ہونا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ کیا معاملہ؟ اللہ نے فرمایا مہر ادا کرو, مہر ادا کرو. اب حضرت آدم علیہ السلام کو مہر ادا کرنا, تو کیا مہر ادا کرے؟ حضرت آدم خود جنت میں ہے, حضرت حوا بھی جنت میں ہے. اگر حضرت آدم کوئی چیز دیتے ہیں تو حضرت حوا کہے گی یہ تو میں بھی لے سکتی تھی. بھئی جنت میں سے کوئی پھول دے دیا تو حضرت حوا کہتی یہ تو پھول میں بھی لے لیتی. ارے جنت میں کوئی پھل دے دیا, حضرت حوا کہتی یہ پھل تو میں بھی لے سکتی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ میرے نکاح تو ہونے ہیں حضرت حوا کے ساتھ, اور آپ فرماتے مہر دینا ہے, کیا مہر دینا ہے؟ اللہ نے فرمایا, سب سبحان اللہ بولنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام مصطفیٰ بھی ہوگا, وہ مجتبیٰ بھی ہوں گے, وہ مرتضیٰ بھی ہوں گے, وہ حامیم بھی ہوں گے, وہ توسین بھی ہوں گے, وہ یاسین بھی ہوں گے. بس میرے آخری نبی پر 20 مرتبہ درود پڑھ لو, آدم تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. میرے پیارو حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح ہوئے تو دنیا میں سب سے پہلی عبادت بولو نکاح ہے. آخری عبادت کیا ہوگی؟ ہم سب جنت میں جائیں گے, بولو انشاءاللہ. ارے بولو نا انشاءاللہ. یہ دلہے بہت ٹینشن میں, بلند آواز سے بولو نا ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جب جنت میں جائیں گے, جنت میں جانے کے بعد کوئی فرشتہ ہم کو کہے گا کہ نماز پڑھو؟ ارے بولو کوئی فرشتہ کہے گا کہ روزہ رکھو؟ ارے کوئی فرشتہ کہے گا کہ اب قیامت آنے والی ہے؟ ہم تو جنت میں ہوں گے. لیکن اللہ فرماتے جب جنت میں جائیں گے تو پھر ایک مرتبہ نکاح ہوں گے مومنین مردوں کا مومنات عورتوں کے ساتھ اور حوروں کے ساتھ نکاح ہوگا. اللہ نے 27ویں پارے میں فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب سارے جنتی جنت میں جائیں گے اور سارے کے سارے اپنے مسیریوں پر بیٹھے ہوں گے, اللہ فرماتے مومنین مردوں کا ہم حوروں کے ساتھ نکاح کریں گے. تو میرے پیارو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ساری عبادتوں میں شروع میں سب سے پہلے آنے والی عبادت نکاح ہے, اور سب سے آخری عبادت بھی نکاح ہے. اور ایک نکاح ہو جائے, بھائی سنو, ایک نکاح ہو جائے اتنا بڑا ثواب ہے, اتنا بڑا ثواب ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو, تحفظ ایمان کا ذریعہ ہے, آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو اللہ تمہیں مال میں برکت دے گا, نکاح کرو اللہ تمہاری عمر میں برکت دے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو اور آگے جو تمہاری نسل ہوگی میں قیامت میں اس پر فخر کروں گا. اور اخیر میں ہمارے نبی نے فرمایا نکاح کرنا میرا طریقہ ہے. تو میرے پیارو ایک نکاح پر اتنا ثواب ہے تو اللہ کی قسم 1300 نکاح پر کتنا ثواب ہوگا, اور آج کے یہ 250 والے مجمع میں اللہ کتنا ثواب عطا کریں گے. چلو میں ایک بات بتاؤں, چونکہ نکاح ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, نکاح ہو رہے ہیں, تو میں ایک بات بتاؤں کہ شوہر کو کیسے ہونا چاہیے اور ایک دلہن یعنی بیوی کو کیسے ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے ہمیں معلوم کرنا کہ یہاں چونکہ 250 بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بیٹے 250 دلہے بنے ہوئے اور ہماری بیٹیاں 250 دلہنیں بنی ہوئی, تو یہ بتانا ضروری ہے کہ بریڈ فورڈ والے
हाँ, मैंने उनको देखा है वहां इंग्लैंड में। तुम गड़बड़ कर गए, तुमने कहा कि जिसके जिसके निकाह होने हैं वो ईसा फाउंडेशन कराएगा, लेकिन जिसको दूसरा करना हो तो आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। जिसको तीसरा करना, पूछो इनमें से किसी को, आप बीवी के साथ आए हो तो आपकी हिम्मत बोले जा रहे, आपको सलाम कर रहा हूं मैं। वरना अभी मुझे किसी ने कहा था, सुहेल भाई तिरमिजी, आपकी तवज्जो चाहूंगा, आप बहुत बड़े वकील है, मुझे किसी ने कहा कि मौलाना वो 4 निकाह हो जाने चाहिए। मैंने कहा क्यों होने चाहिए? कहा 2 लड़ेगी तो 2 तो मोहब्बत करेगी, 2 लड़ेगी तो 2 तो मोहब्बत करेगी। मैंने कहा ना, वो जमाना गया, अब 4 निकाह ना होना चाहिए, 2 पकड़ेगी और 2 मारेगी। इलियास भाई आप भी सोच ले इस मामले में, फिर चाहे तो वापस आके कह दे कि मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं। और अगर आप कहते हो तो फिर मौलाना हबीब साहब से शुरू करावे। ये पठान भाई करे तो फिर हमको हिम्मत आवे, ये पठान है, हम उठ पठान है। खैर, मैं सारे लोगों से कहूंगा, पूरा मजमा मेरा साथ देगा, पूरा मजमा साथ में बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। ऐसे आहिस्ता बोलोगे तो नहीं चलेगा, साथ में बोलो ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। पूरा मजमा साथ में बोले, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे ताजदार मदीना से बढ़कर कोई ताजदार नहीं। पूरा मजमा साथ में, मुझे जिस बात पर जाना है पूरा मजमा कहेगा, हमारे नबी वो नबी, बोलो बोलो साथ में बोलो, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। आधा इधर हो जाए, आधा उधर हो जाए। अरे इससे बढ़कर हमारे नबी ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफा रात के सन्नाटे में अपनी उंगली मुबारक से यूं इशारा करे, फिर यूं इशारा करे, फिर तीसरी मर्तबा इशारा करे। 1400 सहाबा अपनी जबान से बोले, हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, बोलो डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बोलो ना नारे तकबीर। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूं, बिल्कुल पॉइंट पर, तवज्जो देना, बहुत तवज्जो देना। हमारे नबी की शान तो देखो। एक मर्तबा एक सहाबी आए, बोलो एक मर्तबा एक सहाबी आए और आकर कहा, बिल्कुल घबराए हुए हाँफते कांपते सहाबी आए। हालांकि सहाबा किराम का बड़ा मजमा बैठा है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ फरमा। एक सहाबी आए और बिल्कुल हाँफते कांपते आए और कहा, अल्लाह के रसूल मेरा ऊंट बावला हो गया। उस जमाने में सबसे बड़ी सवारी ऊंट थी। कहा मेरा ऊंट बावला हो गया, यानी वो थोड़ा पागल हो गया। और जब ऊंट पागल हो जाए या बावला हो जाए, किसी को भी सामने देखे तो हमला करता है, अटैक करता है, उसको काटता है, उसको मारता है। तो हमारे आका साहब ने फरमाया, तो ऊंट बावला हो गया या पागल हो गया, आप मेरे पास क्यों आए? कहा अल्लाह के रसूल आप आइए ना, जरा आकर उसे देखे ना। हमारे आका साहब ने फरमाया, चलो मैं चलता हूं आपके साथ। अरे सारे सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल कैसे कैसे आप जाएंगे? अरे वो दरवाजा खोलेगा, वो ऊंट आप पर हमला करेगा, वो आपको आकर तकलीफ पहुंचाएगा, और हमको ये बर्दाश्त नहीं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचे। आप यहीं बैठे, हम जाकर देखते हैं कि ऊंट का क्या मामला। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने प्यार से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे तुम्हें आना हो तो आओ, ना आना हो तो ना आओ। मैं जाकर वो ऊंट की खबर लेता हूं और देखता हूं कि आखिर मामला क्या है। अरे मेरे तमाम भाइयों बराबर कान खोलकर सुनना, हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरवाजे पर पहुंच गए जो दरवाजा बंद था। हमारे नबी ने फरमाया दरवाजा खोला जाए। सारे सहाबा ने फरमाया, हमारे नबी पीछे खड़े रहे। अचानक वो ऊंट आप पर हमला करेगा। हमारे नबी ने फरमाया, मुझ पर हमला बोलो नहीं करेगा, क्योंकि जो लोगों के लिए इतने बड़े नबी हो, हमारे नबी सिर्फ ये नहीं कि इंसानों के नबी थे, हमारे नबी सिर्फ जिन्नातों के नबी थे। अरे अल्लाह की कसम ये कह दो कि हमारे नबी सारे नबियों के भी नबी थे, सारे नबियों के भी नबी थे। अब दरवाजा खुला, जो दरवाजा खुला और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दरवाजा खोला गया। जैसे दरवाजा खुला, वो ऊंट जो सामने था, जिसके बारे में यकीन था हमला करेगा, अटैक करेगा या काटेगा या तकलीफ पहुंचाएगा, वो ऊंट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कदम मुबारक बढ़ाते गए।
یہ سارے دلہوں کو میں سنا رہا ہوں، ذرا برابر سننا، اور ساری دلہنوں کو سنا رہا ہوں کہ جب ہمارے نبی آگے گئے اور اونٹ سامنے آیا، اونٹ کے جیسے آنکھیں آنسوؤں میں بھری ہوئی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں بھی آنسوؤں میں بھری ہوئی، وہ اونٹ آتا ہے اور اللہ کی قسم آ کر ہمارے نبی کو سجدہ کرتا ہے۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کو سارے صحابہ حیران کہ جو اونٹ حملہ کرنے والا تھا وہ روتا روتا ہمارے نبی کو سجدہ کرتا ہے، تو سارے صحابہ کرام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ فرمایا اللہ کے رسول اگر یہ اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے، آپ ہمیں بھی پرمیشن دے، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ بھائی آپ ہمیں بھی پرمیشن دے، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ میرے پیاروں سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیٹمنٹ تھا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسجد احد لاحد لو امر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کو سجدہ نہ کرے، اللہ نے حرام کیا کوئی کسی کو سجدہ نہ کرے، لیکن پھر ہمارے نبی نے فرمایا اگر میں سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، دی نہیں، اگر میں اجازت دیتا، ہر بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر بیوی ہونے والی جو دلہنیں ہیں، چاہے وہ 1300 کی تعداد میں میری آواز پہنچتی ہو یا سامنے 250 کی میں میری آواز پہنچتی ہو، ہر بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ اپنے شوہر، حدیث پاک میں لکھا اگر شوہر اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، دخلت الجنہ بغیر حساب ولا کتاب، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے گی۔ یہ تو میں نے دلہنوں کے واسطے کہا، لیکن میرے پیاروں ہم جو دلہے بنے ہیں، ہم تو پہلے بن گئے، آپ ابھی تازہ بنے ہو، ہم کو کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ؟ بھئی بیوی کو تو حکم ہے شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر کے جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، اپنی آبرو کی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت، لیکن بیوی تو سب کر رہی ہے، شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک پیاری بات میں بتاؤں، سب ساتھ میں دو، ساتھ دو گے نا، میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی ہمارے نبی پیدا ہوئے، اور آپ کے ابا تو نہیں تھے، یتیم تھے آپ، تو ماں بی بی آمینہ، ساتھ میں وہ ماں کا نام، بی بی آمینہ نے ایک زمانے تک دودھ پلایا، بہت پیاری ماں بی بی آمینہ نے ایک زمانے تک دودھ پلایا۔ پھر عرب کا دستور تھا کہ بچے کو گاؤں میں بھیجا جائے اور گاؤں کی عورت دودھ پلائے، تو کون ہمارے نبی کو لے کر گئی؟ بولو ساتھ میں بولو، کون لے کر گئی؟ دائی حلیمہ لے کر گئی، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئی، اور وہ بہت دور قبیلے میں رہتی تھی، قبیلہ بنو سعد، ان کے قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو سعد، اس قبیلے میں رہتی تھی۔ میرے پیاروں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میرے پیاروں تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی سوچو کہ حلیمہ نے دودھ پلایا ہمارے نبی کو، اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ نے بچپن میں دودھ پیتے وقت میں دودھ پلایا، جب وہ وقت آتا ہے کہ کل حلیمہ کو یہ بچہ واپس ماں کو دینا ہے، ماں کون ہے بھی؟ اس زمانہ موبائل کا نہیں تھا، بس ایک وقت ہوتا تھا کہ اس وقت میں صبح میں بچہ واپس ماں کو دے دیا جائے۔ اے میرے پیاروں، وہ آخری رات لکھا ہے، آخری رات جب حلیمہ کو معلوم ہے کل یہ بچہ میرے کو دے دینا ہے، آج آخری رات یہ بچہ میرے پاس ہے، بتاؤ حلیمہ کتنا روئی ہوگی؟ حلیمہ کے بارے میں لکھا وہ بار بار پوری رات جاگی اور ہمارے نبی کے پاس بیٹھی دودھ پلاتی رہی اور روتی رہی، کل یہ بچہ چلا جائے گا، کل یہ بچہ چلا جائے گا۔ اور حلیمہ فرماتی ہے یہ بچے کی وجہ سے ہمارا حال کیا تھا؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میری سہیلیاں جو ہمارے گاؤں کی عورتیں تھی وہ آ کر کہتی تھی حلیمہ بہت پیسہ ہے نا تیرے پاس، حلیمہ بہت پیسہ ہے نا تیرے پاس؟ تو حلیمہ کہتی نا میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ کہا نا حلیمہ تیرے پاس بہت پیسہ ہے، کیونکہ رات ہوتی ہے نا ہم سب لوگ ہمارے گھر میں بتی بجھا دیتے ہیں، وہ تیل ہوتا تھا تیل اور اوپر بتی ہوتی تھی، کہا رات میں ہم سب لوگ بتی بجھا دیتے ہیں کیونکہ رات بھر تیل جلے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ لیکن ہم رات کو بھی دیکھتے ہیں تیرے گھر کی طرف تو تیرے گھر میں اجالا تو تیرے گھر میں تیل بہت زیادہ ہے، بتی بہت زیادہ ہے۔ تو حلیمہ کہتی تھی رو کر کہتی تھی میرے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی تیل نہیں کوئی بتی نہیں، جب سے محمد آئے ہیں 24 گھنٹے میرے گھر میں اجالا ہی اجالا نظر آتا ہے۔ وہ حلیمہ نے رات کیسے گزاری ہوگی؟ معلوم ہے کل محمد کو
ان کی ماں کے حوالے کرنا ہے. پوری رات حلیمہ روئی. اچھا وہ گھڑی آ گئی کہ جب حضرت حلیمہ لے کر گئی اور پہاڑ کے کنارے، مکے کے پہاڑ کے کنارے آمینہ کھڑی ہوئی ہے. بی بی آمینہ یہاں سے حلیمہ آتی ہے. اب حلیمہ کو معلوم ہے بچے کی جدائی کا وقت آ گیا، بہت روتی ہے، بار بار محمد کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور صبح میں نہلا دھلا کے لے کے نکلی ہے اور آمینہ کو کہتی ہے آمینہ یہ امانت تمہیں دیتی ہوں، میرا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ امانت تمہیں دے دوں، مگر کیا کروں، یہ وعدہ ہے اس لیے میں آپ کو یہ امانت دے رہی ہوں. ارے آمینہ بھی تو ماں تھی نا، وہ بھی انتظار کر رہی تھی، میرا لخت جگر، میرے کلیجے کا ٹکڑا، میرا بیٹا آ رہا ہے. آمینہ نے ایسے لیا اپنے سینے سے لگایا، بہت دیر تک روتی رہی. حلیمہ نے جو جملہ کہا وہ سننا. حلیمہ نے کیا فرمایا؟ آمینہ میں نے بہت بچوں کو دودھ پلایا ہے، گاؤں جا کے، شہر جا کے میں نے دودھ پلایا ہے، اور میں گاؤں میں بھی گئی، جنگلوں میں بھی گئی، صحرا میں بھی گئی، بیابان میں بھی گئی. حلیمہ کہتی ہے میں نے بہت گاؤں، دیہات، جنگل، بیابان، صحرا کا سفر کیا، لیکن کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. سامنے کون تھی؟ بی بی آمینہ تھی. انہوں نے بھی ہمارے نبی کو سینے سے لگایا، کہا آمینہ. بی بی آمینہ نے کہا حلیمہ تو گاؤں کی بات کرتی ہے، دیہات کی بات کرتی ہے، جنگلوں کی بات کرتی ہے. ارے حلیمہ، اے حلیمہ، بی بی آمینہ نے کہا حلیمہ تو نے گاؤں میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. بی بی آمینہ کہتی کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں پورے مکہ شہر میں گھومی، اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے شہر مکہ میں نہیں دیکھا. بات کر رہے کون؟ حلیمہ، آمینہ. اتنے میں وہاں سے ایک بوڑھے میاں چلے آ رہے ہیں. کون ہے وہ؟ دادا عبد المطلب. بولو دادا عبد المطلب تو تھے نا. دادا عبد المطلب آیا اور کہا حلیمہ آمینہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو آمینہ نے کہا آپ کا پوتا اب ہمارے گھر میں واپس آ گیا. او دادا عبد المطلب دوڑتے آئے، بہت پیار کرتے تھے، ہمارے نبی کو گلے لگایا، بہت پیار کیا، بہت مرتبہ چوما. تو حلیمہ نے کہا میں کہہ رہی تھی اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے گاؤں میں نہیں دیکھا. تو آمینہ نے کہا اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے شہر مکہ میں نہیں دیکھا. تو دادا عبد المطلب کہنے لگے حلیمہ آمینہ رہنے دو، میں نے تو ملکوں کا سفر کیا، کنٹری کا سفر کیا، میں تجارت کاروبار میں کہاں سے کہاں تک گیا. ارے کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے کسی ملک میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اچھا یہ باتیں ہو رہی ہے، اچانک ایک نورانی شخص سامنے. کون؟ حلیمہ، آمینہ، دادا عبد المطلب چوکے. کون؟ آنے والے نے کہا میں جبرائیل ہوں، بولو سبحان اللہ. فرشتہ ہوں، بولو سبحان اللہ. فرشتوں کا سردار ہوں، بولو سبحان اللہ. تو انہوں تینوں نے کہا لیکن فرشتہ آپ یہاں پر کیوں آئے؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے، آپ کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں کہ حلیمہ تو نے گاؤں میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا نا. آمینہ تم نے شہر مکہ میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا نا. دادا عبد المطلب تم نے ملکوں میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا نا. حضرت جبرائیل کہتے میرے بھیجنے والے اللہ کی قسم میں نے 1 لاکھ سے زیادہ نبیوں کی ملاقات کی ہے، میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو بھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اتنا حضرت جبرائیل نے کہا کہ غیب سے اللہ کی آواز آئی. کیسے دیکھو گے؟ میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے. کیسے دیکھو گے؟ میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو پیدا ہی نہیں. میرے دوستو ہمارے نبی بہت خوبصورت تھے. آپ کو معلوم ہے ایک وقت آتا ہے بچہ 1 سال 1.5 سال کا ہو جاتا ہے، 2 سال کا ہو جاتا ہے، اب اس کو کھلونے کی ضرورت پڑتی ہے. کس کی ضرورت پڑتی؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں، کھلونے لائے جاتے ہیں. ایک رات ہمارے نبی وہی 1.5-2 سال کی عمر، ہمارے نبی سو رہے ہیں، آمینہ بیٹھی ہوئی. آمینہ کون؟ امی، والدہ. اور ہمارے نبی تو یتیم تھے. ارے بولو ہمارے نبی. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا. تو ہمارے نبی 1.5-2 سال کی عمر اور آمینہ وہاں بیٹھی ہے اور آمینہ رو کر کیا کہتی معلوم؟ محمد. حالانکہ وہ 1.5-2 سال کا بچہ، لیکن آمینہ کہتی محمد تیرا ابا نہیں نا، تیرا ابا ہوتے تو کھلونا لے کے آتے، تیرا ابا نہیں نا، تو یتیم ہے، میں بیوہ ہوں.
اس لیے ابا نہیں تو کھلونا لانے والا کوئی نہیں. اور بی بی آمینہ اپنا کپڑے سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے میں گئی تھی بازار میں, مٹی کے کھلونے بھی تھے, لکڑے کے کھلونے بھی تھے, مگر میرے پاس پیسہ نہیں تھا. میں نے جو قیمت دیکھی تو میں واپس مڑ کے آ گئی. بچہ میرے کو معاف کر دینا, تیرا ابا نہیں, میں بیوہ ہوں, میرے پاس پیسہ نہیں, میں نہ مٹی کا کھلونا لا سکتی, نہ کوئی اور کھلونا لے کے تمہارے پاس آ سکتی. یہ کہہ کر بی بی آمینہ کچھ بات کرتے کرتے ایسے آسمان کی طرف دیکھا تو بی بی آمینہ چونک گئی. آسمان کی طرف دیکھا, چاند جو ہے نا چاند آگے کی طرف جا رہا ہے. بولو کہاں جا رہا ہے؟ تو بی بی آمینہ نے سوچا بھائی آپ لوگوں نے بھی جدو پور میں چاند تو دیکھا ہوگا, لیکن چاند کو چلتا ہوا دیکھا, چاند آگے کی طرف. تو بی بی آمینہ دیکھی پھر تھوڑی دیر میں چاند ادھر چلا گیا. حیران ہو گئے کہ چاند کو کیا ہوا ہے. پھر دیکھے تو چاند چلتا 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 ادھر آ گیا. بی بی آمینہ حیران ہو گئی کہ چاند کو کیا ہو گیا. ایک تو ابھی تک رو رہی تھی, آسمان کی طرف دیکھا تو کہا یہ کیا ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, چاند آج چل رہا ہے. پھر بی بی آمینہ نے محمد کی طرف دیکھا کہ ہمارے نبی کی انگلی مبارک ایسی ہے, یوں اشارہ کرتے ہیں تو چاند ادھر چلا جاتا ہے, یوں اشارہ کرتے ہیں تو چاند ادھر چلا جاتا ہے, یوں اشارہ کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا. تو بی بی آمینہ کہتی مجھے ایسا لگا کہ غیب سے آواز آئی, یہ مصطفیٰ ہے, یہ میرا ہے, اس کو مٹی کے کھلونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ زمین پر رہے گا, آسمان پر حکومت کرتا رہے گا. میرے دوستو سچ بتاؤ, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی بولو نا, کون کون آج تیار ہے نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ؟ بھائی جھوٹ نہیں بولنا, کریں گے نبی سے محبت کریں گے. میں تو کبھی کبھی بہت کھل کے کہتا ہوں کرکٹر سے محبت کرنا ہے, بالی ووڈ والے سے کرنا ہے, ہالی ووڈ والے سے کرنا ہے, کر لے. میں کہتا ہوں کر لے, لیکن اللہ نے اگر تھوڑی عقل دی ہے تو اتنا بتا کرکٹر سے کیوں محبت کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ بالی ووڈ ہالی ووڈ والے سے کیوں محبت کرتا ہے؟ جواب کیا ہوگا معلوم ہے؟ وہ کمال بتاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ کمال بتاتا ہے. بھلے جھوٹا کمال بتاتا ہے مگر کمال بتاتا ہے, اس لیے محبت کرتا ہوں. ارے میرے پیاروں, میں کہتا ہوں کرکٹر کمال بتاتا ہے, بالی ووڈ ہالی ووڈ والا کمال بتاتا ہے, بے شک بتاتا ہے, زمین پہ پیدا ہوتا ہے, زمین پہ کمال بتاتا ہے. ہمارے مصطفیٰ اللہ کی قسم وہ اکیلے ہیں, زمین پہ پیدا ہوتے ہیں, آسمان پر کمال بتاتے ہیں. بتاؤ ہمارے نبی نے کمال بتایا کہ نہیں بتایا؟ آواز کیوں نہیں آ رہی آپ کی؟ بولو بتایا کہ نہیں بتایا؟ کون کون میرا ساتھ دے گا؟ ارے ہاتھ اوپر کرو نا, ایک ساتھ میں بولو نا, مصطفیٰ کا دامن, آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. پورا مجمع میرے ساتھ میں بولے, شروع کرے بولنا, شروع کرے. ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ, ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی, انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے, بولو آدھا. ایسا کوئی کر سکتا میرے دوستوں؟ بولو نا, کوئی کر سکتا؟ ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی میرے دوستو, کیا شان ہوگی کہ ہمارے نبی کا ایسا گزر ہو رہا ہے. بولو ایسا ہمارے نبی کا گزر ہو رہا ہے. وہاں ابو جہل بیٹھا ہے, مکہ میں ابو جہل بیٹھا ہے, اس کے دوست بیٹھے ہیں, شراب کی مجلس ہو رہی ہے اور معلوم نہیں گالیاں بکی جا رہی ہے. ہمارے نبی وہاں سے جاتے ہیں تو ابو جہل نے گالیاں دینا شروع کی, اور ابو جہل کے دوستوں نے بھی گالیاں دینا شروع کی. کسی نے پتھر مارا, ہمارے نبی نے کچھ نہیں کہا, اپنا گردن جھکا کے وہاں سے جانے لگے. لیکن جب ابو جہل نے حد کر دی اور اللہ کی طرف بھی گالی کی نسبت کر دی تو ہمارے نبی آئے اور آ کر کہا ابو جہل سے, کتنا ہی مارو گے, کچھ بھی کرو گے, میں اللہ کا رسول ہوں. بولو میں محمد اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, میں لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیتا جاؤں گا. یہ کہا اور یہ کہہ کر ہمارے نبی آگے چلے گئے. تو ابو جہل نے اپنے دوستوں کو کہا چلو آج موقع ہے, آج ایگزام, آج امتحان لینے کا موقع ہے, رات کا سناٹا ہے. اور وہ ہم کو بول کر چلے گئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا نبی ہوں, اور کچھ بھی ہو جائے میں لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا رہوں گا. ابو جہل نے کہا بہت اچھا موقع ہے. اپنے سارے دوستوں کو کہا ہاتھ میں مٹھی میں کچھ بھی لے لو, اپنی مٹھی میں لے لو, مٹھی ٹائٹ بند کر دو اور چلو. اب ہمارے نبی تو تھوڑا آگے گئے تھے, یہ لوگ آ کے چاروں طرف سے گھیر لی, ہمارے نبی بیچ میں, پورا سرکل بن گیا. تو ابو جہل نے کہا تم تو آسمان کی خبر دیتے ہو نا, تم تو اللہ کے بارے میں بتاتے ہو نا, آسمان کی خبر دیتے ہو نا. یہ ہم سب دوست تھے, ہماری مٹھی میں کیا ہے وہ بتا دو, سب کی مٹھی بند ہے, بتا دو کیا ہے مٹھی میں. اے میرے جدو پور والوں, قربان جاؤ ہمارے نبی پر. ایسے وقت میں آدمی ٹینشن میں آوے, ڈر میں آوے کہ مسکراوے. ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے,
इसमें कौन सी बड़ी बात है कि मैं ये बता दूं कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। किसी की मुट्ठी में कंकर है, किसी की मुट्ठी में पत्थर है, किसी की मुट्ठी में खजूर है, किसी की मुट्ठी में खजूर का बीज है, किसी की मुट्ठी में मिट्टी है। हमारे नबी ने फरमाया इसमें कौन सा कमाल है कि मैं बताऊं कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। कमाल ये है कि तुम्हारी मुट्ठी में जो चीज है वो बताएगी कि मैं कौन हूं। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, सबकी मुट्ठी ऐसी थी? हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारी मुट्ठी में जो चीज है वो बताएगी कि मैं कौन हूं। सबकी मुट्ठी, सब लोग टाइट बंद कर रहे हैं, लेकिन वो मुट्ठी ऑटोमेटिक खुलती जा रही है, वजन होती जा रही है, धीरे 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 सबकी मुट्ठी खुली। और जिसकी मुट्ठी में जो था एक ही आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज आई, हम गवाही देते ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये भी गवाही देते कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे प्यारों, बहुत से लोगों को ईमान नसीब हुआ, मगर अबू जहल क्या कहकर चला गया? ए जादू है जादू। क्या कहकर चला गया? जादू है जादू है। तो हमारे नबी बहुत रोए। अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफ़ा रो मत, जिसके मुकद्दर में हिदायत नहीं है मैं उसको हिदायत नहीं दूंगा। वो जादू जादू कहकर मरेगा और जहन्नमी हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया इक़तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर वयरौ आयतन युरिदू वयक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर वकज़्ज़बू वत्तबऊ अग़वाअहुम वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर। बस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए तो अल्लाह ने फरमाया छोड़ दो। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत बयान फरमा रहे थे क़ारी हनीफ मुल्तानी अपनी शानदार आवाज़ में। तो दोस्तों, बयान पसंद आया हो तो बयान को लाइक कर लेना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं अगले बयान में, तब तक के लिए खुदाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।